الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی تفصیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کر دیا کہ نبی، یہ جو تفصیل آپ کو پتہ چلی ہے، آپ کو بھی کسی دنیا والے کو بھی اس تفصیل کا پتہ نہیں تھا. یہ ہم نے وحی کر کے آپ کو بتایا. معلوم ہوتا ہے آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. اور اسی زمن میں چلتے ہوئے پھر اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کا ذکر کر کے اس کے مقابلی کی چیزوں کا نفی کی ہے کہ نبی ان واقعات کے وقت آپ موجود نہیں تھے. تو ہر جگہ موجود اور حاضر اللہ کی ذات ہوتی ہے. آخر میں اللہ نے ذکر کر کے فرمایا، نبی ان لوگوں کے سوال کی تفصیل آپ نے پیش کر دی یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے. آپ تو چاہتے ہیں ہر بندہ مومن ہو جائے، بڑے حریص ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثریت ایمان نہیں لاتی، ضد ہٹ درمی دین سے دوری میں مبتلا ہے. اور پھر فرمایا، نبی آپ کا فریضہ تو یہی کہ بغیر کسی عوض کے آپ دین سناتے ہیں. یہ نصیحت نامہ ہے قرآن والا، سناتے رہو. قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں زمین میں موجود ہیں، لیکن دنیا والے گزرتے وقت غور و فکر نہیں کرتے. غور و فکر کرتے ان کو اللہ کی عظمت، دین کی حقیقت نظر آ جاتی ہے. اللہ ہم سب کو فکر نصیب فرمائے. لفظی ترجمہ سماعت فرمائے. فرمایا ذالک، یہ ساری باتیں جو یوسف علیہ السلام کے زندگی کے 15-16 واقعات اور پہلو، یہ سارے کا سارا من انباء الغیب، غیب کی خبریں تھیں، غیب کی رپورٹیں تھیں. اور وہ نبی تجھے کیسے پتہ ہے، تو غیب جانتا؟ فرمایا نہیں، غیب کی رپورٹیں تھیں. نوحی، ہم نے وحی کیا ہے ہی ان باتوں کو الیک، تیری طرف. اس سے پتہ چلتا تو سچا پیغمبر ہے. نمبر 2، اللہ نے فرمایا وما کنت، نبی تو نہیں تھا، لدیہم ان لوگوں کے ہاں، اذ اجمعوا، جب وہ جمع ہو چکے تھے، اتفاق کر چکے تھے، امرہم، اپنے معاملے پر کہ یوسف کے ساتھ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، فلاں فلاں واقعات میں وہ جمع ہوئے، آپ وہاں نہیں تھے.
وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور وہ لوگ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، کوئی یوسف کو مارنے کی، کوئی یوسف کو جیل میں ڈالنے کی الی آخری، لیکن اللہ نے کیا کیا ہے؟ اپنا کام کر کے دکھایا۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ، اور نہیں ہیں اکثر لوگ، وَلَوْ حَرَصْتَ، اگرچہ آپ بہت حریص ہیں کہ ہر بندہ مومن ہو جائے، لیکن اکثر لوگ نہیں ہیں بِمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والے۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ، نبی آپ ان سے مطالبہ بھی نہیں کرتے ہیں، علیہ اس دین کے بتانے کے اوپر، من اجرن، کسی قسم کے عوض کا، بلکہ یہ قرآن اور یہ دین ان ہوا، یہ نہیں ہے، الا ذکرن، مگر ایک نصیحت نامہ، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے یہ نصیحت نامہ ہے، بغیر کسی عوض کے آپ سناتے ہیں، پھر بھی وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، وَكَأَيٍّ، کتنی ہی، من آیَةٍ، قدرت کی نشانیاں ہیں، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، یمرون، وہ لوگ گزر جاتے ہیں، علیہا، انہی نشانیوں کے اوپر سے، غور نہیں کرتے ہیں، وہم، اور وہ لوگ عنہا، ان نشانیوں سے، معرضون، اعراض کرتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ وما یؤمن، اور نہیں ایمان لاتے، اکثرہم، ان میں سے اکثر، باللہ، اللہ کی ذات پر، الا، مگر، وہم مشرکون، مگر وہ شرک بھی اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ یہ آپ کے سامنے آئے گی، آج بے شمار لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ شرک بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، شرک بھی ہے، قرآن نے کہا ہے، اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہر شرک سے بچائے، اور آج شرک کی چند باتوں کی نفی بھی ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بے شمار پہلو آپ نے سماعت کیے، جس میں اللہ کی قدرت کی عجیب عجیب کرشمے نظر آئے تھے، دنیا کیا کرتی تھی اور اللہ کی قدرت کیا کرتی تھی، دنیا کی تدبیریں ناکام ہوئی، اللہ کی تقدیر غالب آئی تھی، وہ آپ نے سنی ہے۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے صرف یہ سوال کیا تھا، مشرکین کے ساتھ مل کر، یہود کے ساتھ مل کر، مشرکین یہودیوں سے ملے نا، ان کو کہا تم تورات والے ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، ہم تو ذرا جٹ لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، ایسا سوال بتا دو جس میں محمد پھنس جائے، لاجواب ہو جائے۔ بات تو انہوں نے یہ کی ہے، سورۃ یوسف کی شروع میں بھی آیا تھا، اور اللہ نے ذکر لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے حوالے میں قدرت کی بے شمار نشانیاں اللہ نے کہا۔ تو لوگوں نے جب یہ سوال کیا، یہودیوں نے آگے سے بتایا، اچھا اس محمد کو بند کرنے کے لیے نا اس سے یہ پوچھو، بھائی بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اسحاق اور یعقوب کا علاقہ تو کنعان تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے، مصر کے فرعون نے ان کو ظلم کی چکی میں پیسا ہے، غلامی میں پیسا ہے، ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا ہے، ان کے بچے قتل کیے ہیں، ان کی عورتوں کے حیا چھینے، جو قرآن ذکر کرتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں، محمد بھی کہتا ہے، اس کو کہو کہ وہاں کنعان سے یعقوب کی اولاد مصر کیسے آئی ہے، یہ پھنس جائے گا، یہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اور لوگوں کو اتنا ہی پتا، لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا تاریخ کے اعتبار سے کہ ان کا آنا کیسے ہوا، یہ ان کا سوال تھا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کے لیے
پھنسانے کے لیے، لیکن رب رب ہے، جو رب چاہتا ہے وہ کچھ اور ہے، بندے جو چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ نے پھر سورۃ یوسف میں تفصیل شروع کی ہے، سورۃ یوسف کو ایک تاریخی آئندے میں بھی نقل کیا ہے، اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا 2 صورتیں ایسی ہیں جو پورے طور پر ایک پیغمبروں کی تاریخ کو لے کر چلی ہیں۔ ایک سورۃ یوسف ابتدا سے چلی، ابھی تک آپ کے سامنے وہ چلی ہے۔ دوسری سورۃ نوح 29ویں پارے میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ ابتدا سے لے کر انتہا تک کیا، اس نے درمیان میں اور کوئی بات نہیں کی ہے۔ 2 پیغمبروں کی تاریخ کو ان 2 صورتوں نے لیا ہے۔ باقی قرآن تھوڑا تھوڑا حصہ پیغمبروں کا مختلف موقعوں پر کرتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی جب تفصیل کو ذکر کیا، قرآن نے کھولا، اور وہ آپ نے بھی سن لیا کہ بھائیوں نے کی تھی یوسف سے حسد، حسد بڑھتے بڑھتے وہ بن گئی عداوت، دشمنی۔ اس دشمنی نے بھائی کے ساتھ دشمنی کر کے بھائی کو والد سے ہٹانا چاہا کنویں کے حوالے، کنویں سے آگے 3 دن کے بعد نکلا قافلے کے حوالے، قافلے نے خریدا، جا کر مصر میں بیچ دیا۔ مصر میں وہ وزیر اعظم کے گھر میں غلامی کی زندگی میں اچھے طریقے سے زندگی گزارتے 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 وزیر اعظم کی بیگم کی وجہ سے اس کو جیل جانا پڑ گیا۔ جیل سے رب العالمین نے اس کو تحت شاہی پر فائز کر دیا، نبوت بھی دے دی، بادشاہت بھی دے دی، مصر کی معیشت کو مستحکم کرنے کا موقع، امن دینے کا موقع، علاقے کو خیرآباد کرنے کا موقع اللہ نے دیا۔ اور بالآخر بھائی ایک دفعہ محتاج ہو کر آئے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ یوسف نے سب خاندان کو بلایا، سارے مصر آ گئے۔ تو مصر کے اندر بنی اسرائیل 82 83 یا 93 بندے آئے، ان کی اولاد پھیلی، انہی کا نام بنی اسرائیل۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے ان پر ظلم و ستم کیا اور کچھ ان کے بچے شہید ہوئے، 1,20,000 موسیٰ کی ولادت کے موقع پر شہید کیا۔ نبی موسیٰ کی علیہ السلام کی نبوت ملنے پر 90,000 بچہ ظالم نے شہید کیا فرعون نے، لیکن اس کے باوجود آخر میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحر کلثم کو پار کیا۔ 6,72,000 بنی اسرائیل تھے، آئے تھے تو یوسف کے علاوہ 11 بھائیوں کی اولاد تھی، 80 82 93 آدمی تھے، لیکن آج اتنے دنیا سے گزر بھی گئے، کتنے فوت ہوئے، آج 6,72,000 فرعون کے ظلم سے نجات پا کر وادی سینا میں چلے گئے۔ اور پوری تاریخ کو نقل کیا، یہودی بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے، وہ تیری خیر ہوئے، اس نے تو وہ حقیقت کھولی ہمیں بھی نہیں پتا، تاریخ والوں کو بھی نہیں پتا تھی، اور وہ آپ نے بھی سنی، میں نے اس کا مختصر خلاصہ نقل کیا۔ اللہ نے آخر میں فرمایا، وہ دنیا والوں، سوال کرنے والوں، غیب کا علم نہ میرے نبی کو ہے نہ کسی نبی کو ہے، نہ تمہیں تھا نہ کچھ تھا، تم نے تو میرے نبی سے سوال کیا، تو غیب کا علم تو اس کے پاس نہیں تھا۔ لیکن ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں نوحی الیک، ہم نے محمد کی طرف کی ہیں، یہ محمد کو غیب کا علم نہیں، لیکن غیب کی خبروں کو ہم نے وحی کیا ہے۔ غیب کا علم اور ہوتا ہے، غیب کی خبر دینا اور ہوتا ہے۔ انباء الغیب ہے غیب کی خبریں، غیب کی رپورٹیں، فرمایا یہ ہم نے وحی کی ہیں۔ نبی تو غیب نہیں جانتا تھا، تو غیب جاننے والا فرمایا ایک اللہ ہے۔ تو ہم نے جب اللہ کو پتا تھا، اللہ نے محمد کو بتایا، ساری رپورٹیں سچی رپورٹ جب محمد سناتا ہے تو محمد کی نبوت بھی سچی ہے، محمد کی رسالت بھی سچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کی صداقت کی دلیل بن کر بات آ گئی ہے کہ یہ نبی تو سچا، عظمتوں والا اللہ۔ تو ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی ایک صفت کا ذکر کیا، غیب کو جاننے والا میں ہوں، کوئی دنیا والا نہیں۔ میں جب نبیوں کو بتاتا ہوں تو جو میں بتاؤں ان کو پتہ چلتا، میں نہ بتاؤں تو پتہ،
وہ تو یعقوب علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ چل سکا. جب اللہ نے بتانا چاہا تو مصر سے چلتی ہوئی قمیض 400-500 کلومیٹر کے اوپر جانے والی قمیض کے بارے میں یعقوب کنعان میں علیہ السلام بولنے لگے، وگرنہ 1.5 میل کے فاصلے کے اوپر پڑا ہوا یوسف تمہیں اس کو پتہ نہیں چلا. بتائے تو پتہ چل جاتا، نہ بتائے تو غیب کا علم پھر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. فرمایا اس کا یقین کرو، غیب کا علم نبی کے پاس بھی نہیں، رسول کے پاس بھی نہیں، ولی کے پاس بھی نہیں، جن کے پاس بھی نہیں، فرشتے کے پاس بھی نہیں. فرمایا غیب کا علم صرف اللہ کا. یہ فرمایا توحید کا عقیدہ رکھو کہ عالم الغیب ذات ایک اللہ کی ہے. کوئی دنیا والا غیب نہیں جانتا، سب جھوٹ ہے. فلاں یہ جانتا ہے، فلاں یہ بھی جان لیتا ہے، فلاں یہ بھی جان لیتا ہے، کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے. جتنا اللہ علم دیتا ہے کسی کو اس کے مطابق کسی کو بات کا پتہ چلتا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا ہے. تو نبی کی نبوت کی صداقت بھی بتائی ہے. اللہ اکبر. دوسری بات، نبی کی نبوت کی صداقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے نبی کو اشارہ دے دیا. کیا نبی یہ یوسف کی خبریں میں آپ کو رپورٹ دی نا، یہ بین ہی آپ کا معاملہ بھی یہی ہے. مکہ والے آپ کے رشتہ دار ہیں. مکہ میں آپ کا چچا ابو لہب، آپ کا چچا بھی آپ کا محالف، رشتہ دار محالف، حسد میں ہیں، عداوت میں ہیں، ضد میں ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. تو آپ کے سامنے یوسف کا نمونہ رکھ دیا ہے ہم نے. یوسف کے بھائیوں نے حسد کی، عداوت کی، ضد کی، نتیجہ کہاں آیا؟ یوسف کامیاب ہو کر تحت شاہی پہ آیا، وہی بھائی تابع بن کر آئے. فرمایا نبی پریشان مت ہونا، آج یوسف کی طرح آپ کو بھی مکہ سے ان لوگوں نے عداوت کر کے نکالنا ہوگا. آپ نکلیں گے لیکن انشاءاللہ فاتح بن کر مکہ میں آپ آئیں گے. یہ لوگ آپ کے تابع ہوں گے. فرمایا معاملہ آپ کا سارا یوسف کی طرح ہوگا. اور واقعتاً ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو مکہ میں، بعد میں ہجرت کر کے چلے گئے، فاتح مکہ بن کر آئے. وہی رشتہ دار، وہی لوگ کہنے لگے جی معاف. یوسف علیہ السلام نے بھی کہا لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہیں ملامت بھی نہیں کرتا ہوں تمہاری غلطیوں کے اوپر، آج تمہیں معاف کرتا ہوں. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے. ہمارا نبی بھی فاتح بن کر آئے. لوگ کانپتے تھے آج سزا ہوگی، ملامت کریں گے، ہماری مار داڑ کا ذکر ہوگا، ہماری پٹائیوں کا ذکر ہوگا، ہماری گالی گلوچ کا ذکر ہوگا. نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، میں تمہیں ملامت بھی نہیں کرتا ہوں، تم نے یہ کیا، آج آزاد ہو جاؤ. جب اس بات کا اعلان کیا انہوں نے کہا ہمیں کلمہ پڑھا، ہم آپ کے غلام ہیں. بات تو وہی ہو گئی ہے. اللہ نے یہ اشارہ دے دیا تھا. نبی کی نبوت سچی اور نبی آپ فاتح بننے والے ہیں. کوئی بات نہیں، دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں. یوسف کے لیے کتنی تکلیفیں آئیں، بلاہر کیا ہوا؟ عزت ملی، عظمت ملی، نتیجہ اچھا. نبی آپ کا نتیجہ بھی اچھا. اور اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا عالم الغیب کون؟ صرف اللہ. اگلی بات ذکر کر کے فرمائی اللہ اکبر. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. فرمایا نبی اس وقت آپ بھی موجود نہیں تھے جب یوسف کے بھائی آپس میں جمع ہو کر تدبیریں کر رہے تھے. یوسف کو یعقوب سے کیسے ہٹائیں، کنویں میں کیسے ڈالیں، قافلے کے سامنے کیسے بیچیں، کیا کیا کریں. فرمایا نبی وہاں نہیں تھے لیکن ہم نے سب کچھ آپ کو بتا دیا. تو ہر جگہ موجود صرف، ہر جگہ ہر شے کو جاننے والا غیب کو بھی اللہ، ہر جگہ موجود بھی اللہ، ہر جگہ موجود صرف اللہ. فرمایا اس کا بھی یقین کرو، جس کو دوسرے لفظوں میں کہا جائے گا. اور یہ ایمان کا مسئلہ ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ حاضر ناظر، ہر جگہ حاضر بھی اللہ، موجود ہو اللہ، ناظر بھی. اس وقت اللہ موجود ہے، حاضر ہے، وہ دیکھ رہا ہے. نہ صرف ظاہر کو دیکھتا، وہ باطن کو بھی دیکھتا. توبہ. تو حاضر ناظر بھی اللہ. اور اب یہ کہہ دیا جائے فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں جن، فلاں فرشتہ. بزرگ بھی حاضر ہوتے ہیں. نہ بزرگ حاضر نہیں ہوتے ہیں. حاضر صرف
اللہ نے نبی کو بتایا نبی وما کنت لدیہم، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے. وہاں موجود کون تھا؟ اللہ. اذ اجمعوا امرہم، جب اپنے معاملے کی وہ تدبیروں پہ اتفاق کر رہے تھے. وہم یمکرون، اور وہ یوسف کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے. ہر جگہ موجود اللہ. اللہ نے اتنا لمبا واقعہ بیان کر کے نا آخر میں اس بات کو اس لیے ذکر کیا، کوئی بہت سارے ایسے کم بخت ہیں وہ جی نبی کو دیکھو یوسف کے حوالے سے یہ بھی پتہ یہ بھی پتہ، اس سے پتہ چلتا نبی بھی ادھر ہی تھا، سب کچھ جانتا ہے. فرمایا تو سب کچھ نہیں جانتا، یہ غیب کی خبر ہم نے بتائی. تو وہاں موجود نہیں تھا، ہم موجود تھے وہاں پر. بات سمجھ آئیے؟ تو غیب جاننے والا حاضر ناظر ہر جگہ اللہ. نبی مکہ میں تھا، مدینہ میں نہیں تھا، مدینہ میں ہجرت کی، مکہ میں نہیں تھا، لیکن اللہ ہر جگہ ہے. اور اس عقیدے کے اوپر آج کا اگلی آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے. بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن کرتے شرک، اور اس وقت واقعتاً ایسے ہے. کلمہ پڑھتے ہیں فلاں بزرگ حاضر ہے جی، فلاں بزرگ یہ بھی جانتا ہے جی، تو یہ شرک، کلمہ بھی اور شرک بھی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور آج کل ہمارے اندر یہ تباہی آئی ہوئی ہے، دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، کلمے کو بھی نہیں سمجھا ہے، شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور قرآن نے اسی طرح کے اور واقعات ذکر بھی کیے ہیں. دوسری جگہ حضرت مریم کا ذکر کیا کہ مریم چھوٹی سی بچی بڑی ہوئی، اس کو بیت المقدس کے مدرسے میں والدہ محترمہ نے لایا. والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ میرے پیٹ میں اللہ نے کوئی امید ظاہر کی، اور یہ میں نے مانگا اللہ سے بچہ، تو یہ بچہ ہوگا میں دین کے لیے وقف کروں گی. اللہ کا کرنا وہ بعد میں انسان ہے، تھی اللہ کی ولیہ مریم کی والدہ، لیکن بعد میں اللہ کا کرنا وہ پیدا ہوئی تو بچی، اور بڑے عجیب طریقے سے کہنے لگی ربی انی وضعتها انثی، یا اللہ میں نے تو بچی جنم دے دی ہے. حسرت کا اظہار کیا، یہ تو بچی جنم دے دی، اب اس کو دین کے لیے وقف کیسے کروں؟ بچہ ہوتا جائے گا، پڑھے گا، رگڑے کھائے گا، پھر واپس آ کر میدانوں میں الجھے گا، کوئی مانے گا، کوئی گالیاں دے گا، بچہ برداشت کرے. بچی بیچاری باہر کہاں جائے گی، کہاں میدانوں میں مقابلے کرے گی؟ یا اللہ یہ تو بچی جنم دے دی. اللہ نے آگے سے کہا تو نے مانگا تھا کہ مجھے بچہ دے، عالم ہوگا، دین کا کام کرے گا، میں دین کے لیے وقف کروں گی، عالم ہوگا دین کا کام. اللہ نے فرمایا ارے اللہ کی بندی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، وہ تیرا مانگا ہوا عالم بچہ یہ میری دی ہوئی بچی کی طرح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تو نے مانگا عالم بچہ، میں نے جو بچی دی نبی کی ماں ہے. نبی کی کون سے نبی کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. تو جو بچہ عالم ہو کر جو کام کرے گا وہ زیادہ اچھا کرے گا، نبی آ کر کام کرے گا وہ کمال کا کام کرے گا. فرمایا یہ بچی اس بچی نہیں، تیری مانگ سے میں نے بڑھا کر دیا ہے. لیس ذکر کالانثیٰ، وہ بچے کی طرح یہ بچی نہیں ہے. یہ بچی کا نام بھی میں رکھتا ہوں، رب نے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں اس کا نام مریم رکھتا ہوں. اور یہ تو بچی کی ماں بننے والی، بچہ بھی نبی ہوگا عیسیٰ علیہ السلام. اس وقت ماں نے کہا اللہ اکبر، اچھا تو بہرحال میں نے تو دین کے لیے وقف کا کہا تھا، پڑھاؤں گی اس کو بھی دینی. اب بچیوں کا مدرسہ تلاش کیا، چھوٹی سی بچی، بچہ بیت المقدس، مدرسہ بیت المقدس ہے جو آج کل بےایمانوں کے قبضے میں، اللہ اس کو آزاد فرما دے. بیت المقدس نہیں ہے فلسطین میں. یہ زکریا علیہ السلام اس کے امام تھے اس وقت. بڑے طلباء، بڑے علماء پڑھاتے تھے یہاں. مریم کا والد بھی یہاں پڑھاتا تھا، فوت ہو گیا تھا، اور بڑا استاد تھا. والدہ جو ہے بچی کو لے کر گئی، جا کر کہا، جو میں وما کنت کے اوپر بات کرنا چاہتا، جا کر بچی کو کہا بچی ہے جی یہ دین کے لیے وقف ہے، اس کو دین پڑھانا بھی ہے، اس کی تعلیم کا بھی انتظام، تربیت کا بھی انتظام، کہ دینی تربیت اس کی ہو جائے. کون کرے گا؟ بیت المقدس کے بے شمار استاد تھے. بڑے بڑے مدرسے آج بھی ہیں نا، 45 100 استاد بڑے بڑے مدرسوں میں موجود ہیں.
اب استاد سارے کہنے لگے بچی کو میں لیتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں لیتا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں لیتا ہوں۔ کیوں؟ عمران ہمارا استاد ہے، مریم کا والد ہمارے استاد کی بچی ہے، ہم اس کو سنبھالیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، تعلیم کریں گے، تربیت کریں گے۔ ہر ایک کہتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا نہ میں لیتا ہوں، میں امام صاحب ہوں بیت المقدس کا، اور میرے گھر میں اس بچی کی خالہ ہے، مجھے دے دو، میں پالوں، خالہ پالے گی، اور کھانا میں لا کر دوں گا، مدرسے میں پڑھے گی۔ اللہ اکبر۔ بس آپس میں ہر ایک کہتا ہے میں لوں میں لوں میں لوں، اس بچی کو سعادت ہے، ایک بہت بڑے عالم کی بچی ہے، اس کی تعلیم و تربیت ہو جائے، دین کے لیے کام کرے گی۔ اللہ نے فرمایا زکریا ان سب کو قرآن اندازی کرو۔ کیا کرو؟ قرآن اندازی، جس کا نام آئے گا بچی اس کے حصے میں۔ قرآن اندازی بھی کیسی کی ہے؟ فرمایا تم علماء ہو نا، لکھتے ہو، مسئلے لکھتے ہو، کتاب لکھتے ہو، تشریحیں کرتے ہو، اپنی اپنی قلم، یہ بیت المقدس کے قریب سے نہر بیتی ہے سامنے سے، اس نہر میں الٹی سمت میں ڈال دو، پانی ادھر سے آ رہا ہے، تم قلم کو ایسے ڈالو، الٹا ڈالو، قلم کی نیب کھلی ہوئی آگے سے، لکھنے والا ہے، قلمیں ایسے ڈالی، فرمایا جو پانی بہا کر قلم کو لے گیا ہے لے گیا، اور جہاں قلم الٹی چل پڑے، پانی کو چیر کر الٹی چلے، اس کے حصے میں بچی آئے گی۔ کورا زبردست تھا، ایسا کورا وہ ہی نکال سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ کورا نکالا، کورے میں زکریا علیہ السلام کی قلم یوں چلنے لگ گئی، کہا بچی زکریا لے گا علیہ السلام۔ اللہ نے پھر نبی کو یہ ساری تفصیل سنا کر کیا کہا؟ نبی یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، نبی آپ بھی وہاں موجود نہیں تھے، اِذْ يُلْقَوْنَ أَقْلَامَهُمْ، جب وہ اپنی قلمیں پھینک رہے تھے پانی میں۔ کیوں پھینکتے تھے؟ ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت اور تعلیم و تربیت کون کرے گا؟ تو نبی موجود تو نہیں تھا، ہم نے سارا بتایا۔ ہر جگہ موجود اللہ ہے، ہر جگہ موجود اللہ ہے، اس کا یقین کرنا ضروری ہے۔ آج مسلمان کہتے ہیں نا اللہ، کوئی دہریے ایسے آگے وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، ہر جگہ موجود کہاں سے؟ مسلمان ہے وہ کہتا ہے ولی بھی موجود، پیر بھی موجود، بزرگ بھی موجود۔ بزرگ میرے ساتھ ہیں جی، ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، ہر وقت ساتھ رہنے والا اللہ۔ کوئی کیا مارتا ہے، کوئی کیا مارتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ نے اس کی تردید کی، عالم الغیب بھی اللہ، نبی تو بھی غیب نہیں جانتا تھا۔ وہاں یوسف کے موقع پر اتنے حالات گزرے، تو موجود نہیں تھا، ہم نے تجھے بتایا ہے۔ وما اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وما اکثر الناس بمؤمنین ولو حرصت، اگرچہ آپ نبی حریص ہیں، ہر بندہ حقیقت کو سمجھے، ایمان لائے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا نبی تیری شان ہے، مفت میں سمجھاتے ہیں پھر بھی کم وقت نہیں سمجھتے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، نبی آپ مطالبہ بھی نہیں کرتے کسی قسم کے اجر کا۔ یہ قرآن هو الا ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت نامہ ہے جہان والوں کے لیے، اللہ ہمیں نصیحت نصیب فرمائے، یہ نصیحت نامہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، حقیقت کوئی سمجھے، آسمان میں بھی ہے زمین میں بھی، یمرون علیہا، اس پر گزر جاتے، غور نہیں کرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اس سے اعراض کرتے ہیں۔ واقعتاً قدرت کی نشانی کائنات میں ہر قدم پہ دیکھو اللہ کی عظمت اور قدرت نظر آتی ہے۔ اللہ نے کیا کیا بنایا، کیسے چلایا ہے، توبہ کرو، ہر چیز پہ غور کرو، اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ بندوں پہ بھی قدرت الہی نظر آتی ہے، کسی کو کیا سجا دیا، کسی کو کیا بنا دیا ہے، کسی کو کیا کر دیا، کسی کو کیا کر دیا۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ چلتے ہوئے جا رہے، ادھر بھی نظر آتا ہے، بہت سارے علماء کی بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا، راستے میں چھوٹا سا بندہ جا رہا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹا سا قدم، دیکھا ہے نا، ادھر بھی ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں وہ بیچارے، ان کے نہ ٹانگیں ہیں نہ کچھ ہے، وہ اس چیز میں پڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پلٹاتے ہیں، لوگ پیسے ڈالتے رہتے ہیں۔ نبی نے اس کو دیکھا، ایک دم نبی سجدے میں گر گئے، اللہ میں تیری قدرت، تیری عظمت مانتا ہوں، تو جو چاہے کر سکتا ہے،
تو اس کو کمزور پیدا کر کے بھی کھلا سکتا ہے، اور کمزوروں کو کبھی کبھی بھوکا بھی رکھ سکتا ہے، کمزوروں کو طاقتوروں کو بھوکا رکھ دیتا ہے، کبھی کس کو کیا دیتا ہے، کسی کو کیا دیتا ہے۔ ربا تیری قدرت، نبی سجدے میں پڑھ کر رونے لگ گئے، فرمایا اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کی کبریائی دیکھو۔ اللہ فرمایا اللہ کی قدرتیں بے شمار ہیں، زمین آسمان میں موجود ہیں، شمس و قمر کو دیکھو، اللہ کی عظمت نظر آئے گی، لیکن اکثر لوگ اس بات کو مانتے نہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ جملہ بڑا سخت ہے، وہ ایک فکر والا ہے۔ اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں مگر شرک بھی کرتے ہیں۔ ایمان اللہ پہ، میں اللہ کو مانتا ہوں، کرتا شرک، اور اس وقت تو بے انتہا ہے، اتنے شرک والے۔ موحد توحیدی جو ہے وہ اکا دکا نظر آئے گا، کلمہ بھی پڑھے گا، دربار پہ بھی جھکا ہوا ہے، کلمہ بھی پڑھے گا اور سجدے بھی غیروں کو کرے گا، کلمہ بھی پڑھے گا۔ بزرگ ہمارے ہاں بھی ہیں، بزرگوں کی پشت پناہی حاصل ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، توفیق یا اللہ توحید پر قائم رہنے کی توفیق نہ ہے، اپنے قرآن کے ساتھ جڑنا نصیب فرما، اپنے قرآن کو سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کے سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے بھی فوت ہوئے، یا اللہ ان کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اس راستے کی ہمیں تیاری اور فکر نصیب فرما۔ یا اللہ تو رحمتوں کا فیضان عام فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ تو رحمتوں کا والے فیصلے نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کو پریشانیوں سے بچا۔ یا اللہ بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکت رحمت نازل فرما، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں اس قرآن کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، یا اللہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔